السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ قاعدہ تجوید القرآن کا لیسن نمبر 1 پڑھیں گے۔ آپ نے اس کو اینڈ تک واچ کرنا ہے تاکہ پہلا سبق آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائے۔ سبق نمبر 1، حروف مفردات۔ مفردات کا معنی ہوتا ہے ویکیبلری، سنگل حرف۔ حروف مفردات یعنی حروف تہجی، اردو میں حروف تہجی بھی کہتے ہیں اور عربک میں حروف الہجا کہتے ہیں۔ ان کی تعداد اس میں اختلاف ہے، 28 یا 29۔ ہم نے اس میں دیا ہے 29۔ 28 اس لیے ہیں کہ اگر حمزہ اور الف کو ہم ایک بار کاؤنٹ کریں گے تو 28 رہ جاتی ہے، اگر الگ الگ کاؤنٹ کریں گے تو 29 رہ جاتی ہے۔ بہرحال حروف مفردات کو تجوید قرأت کے مطابق عربی لہجے میں ادا کریں، اردو تلفظ سے پرہیز کریں، جیسے بے، تے، سے، ہے، خے، توئے، زے وغیرہ جس طرح ہم اردو میں پڑھتے ہیں ہرگز نہ پڑھیں، بلکہ با، تا، سا، حا، خ، طا، ظا پڑھیں۔ اس میں تھوڑا کھینچ کر کچھ الفاظ 1 الف کے برابر، اور وہ ہم آپ کو بتائیں گے، کچھ 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں۔ ان 29 حروف میں سے 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حال میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، یہ بڑے اہم ہیں، انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ ان کی تعداد 7 ہے، وہ یہاں پر ہیں: خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ ان کا مجموعہ خص ضغط قز ہے۔ اسی کے اندر یہ 7 حروف ہیں۔ یہ جب بھی آتے ہیں، چاہے ان کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو، تنوین ہو یا حرکات میں سے کوئی حرکت ہو، تو یہ پر ہی پڑھے جاتے ہیں۔ عارضی پر 3 ہیں: الف، لام، را، یعنی یہ حروف کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، کنڈیشنل ہوتے ہیں۔ یہ آگے اگلے اسباق میں آئے گا، وہاں سمجھائیں گے ہم آپ کو، لیکن اتنا پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ عارضی پر 3 ہیں: الف، لام، را، کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ ہونٹوں سے صرف 4 حروف ادا ہوتے ہیں: با، ف، میم، واو۔ ان کے علاوہ باقی حروفوں پر ہونٹ نہ ملنے دیں، ان کے علاوہ کسی بھی حرف کو ادا کرتے وقت ہونٹ نہ ملنے دیں۔ اور ان 3 حروف ز، سین، صاد کو ادا کرتے وقت سٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے، اس لیے ان حروف کو حروف صفیریہ یعنی سٹی والے حروف کہتے ہیں۔ تو یہ پچھلی کلاس میں بھی آپ نے پڑھا ہے، جنہوں نے نہیں پڑھا ہے وہاں پر ہر حرف کا مخرج بھی بتایا گیا ہے، وہ وہاں پر جائیں پلے لسٹ میں، وہاں پر قاعدہ تجوید القرآن کے نام سے پلے لسٹ موجود ہے، وہاں پر ترتیب کے ساتھ آپ کو تمام اسباق ملیں گے۔ اب آئیے حروف تہجی جو الف سے لے کر یا تک ہیں، اب ان کی مشق ہم کریں گے۔ اور ایک بات یہاں پر خیال رکھیں، الف اس کو کھینچا نہیں جاتا ہے، با 1 الف کی مقدار کے برابر ان کو کھینچ کر پڑھنا ہے، اس کو بھی 1 الف کے مقدار کے برابر، اس کو بھی، اور اس کو 5 الف کے مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، اور اس کو بھی 1 الف کے مقدار، اس کو بھی 1 الف کے مقدار، 5 الف 5 الف 1 الف، اور را ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے جب خالی ہوتا ہے، اس کو بھی 1 الف کی مقدار، 5 الف 5 الف 5 الف 5 الف، یہ آپ پہلے میں بتا دوں گا، آپ یاد رکھیں، اس کے بعد ہم اس کی مشق کریں گے۔ 1 الف کے برابر، 5 الف کے برابر، 5 الف کے برابر، 1 الف کے برابر، 5 الف کے برابر، 5 الف کے برابر، اور یہاں پر بھی 5 الف کے برابر، میم 5 الف کے برابر، نون بھی 5 الف کے برابر، واو بھی 5 الف کے برابر، یا
ہا بھی 1 الف کے برابر، اور حمزہ یا 1 الف کے برابر، حمزہ کو کھینچنا نہیں۔ اب آئیے یہاں پر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف الف با با تا تا، اور یاد رکھیں پچھلی ویڈیو میں ہم نے ان تمام کے مخارج آپ کو بتا دیے ہیں کہ کہاں سے کون حرف ادا ہوتا ہے۔ اس کلاس کو آپ ضرور دیکھیں، اس کے بعد یہ والی کلاس آپ دیکھیں۔ ثا ثا، جیم جیم، حا حا، خا خا، یہ موٹا حرف ہے، مستعلیہ میں سے ہے، خا موٹا پڑا جائے گا۔ دال دال دال، ذال ذال، اور میرے ساتھ ساتھ آپ رپیٹ کریں تاکہ اس کی مشق آپ کو اچھی طرح سے ہو جائے۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ فاؤنڈیشن ہے، اور آپ اس طرح سے، میں آپ کو مثال دوں، یہ جس طرح سے ہم مکان تعمیر کرتے ہیں، پلنتھ ہمارا ہوتا ہے، اگر وہ کمزور رہے گا تو ہمارا مکان کمزور ہوگا۔ اسی طرح سے یہ حروف تہجی، حروف الہجا، عربی حروف، اگر ان کی درست ادائیگی میں کمزوری رہی تو ہمیں آگے بھی اس میں مسائل پیدا ہوں گے، پھر یہ درست ادا نہیں ہو سکتے۔ را پور پڑا جائے گا 1 الف کے برابر کھینچ کر، را را را، ز ز، سٹی والا ز ز، سین سین، شین شین، صاد مستعلیہ ہے، یہاں پر ہائی لائٹ کر کے رکھے ہوئے ہم نے بلیو کلر سے، ڈارک بلیو، جس کلر حرف کے اوپر ہے وہ مستعلیہ ہے۔ صاد صاد، ضاد ضاد ضاد، طا طا موٹا، یہ والا تا باریک ہے۔ ظا ظا، عین عین عین، غین غین غین، ف ف ف، قاف قاف قاف، مستعلیہ ہے، موٹا پڑا جائے گا، یہ والا کاف باریک ہے۔ کاف کاف کاف، لام لام لام، میم میم میم، نون نون نون، واو واو واو، ہا سانس کو چھوڑتے ہوئے، ہا ہا، حمزہ حمزہ حمزہ، یا 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 یا، 1 الف کے برابر، یہ مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اور یہ نقطے یہاں پر دیے ہوئے ہیں، جو حرف بالکل سیم لکھے جاتے ہیں جیسے طا اور ظا، ان کو نقطوں کی وجہ سے، نقطوں کے رد و بدل سے آپ پہچانیں، جیسے عین اور غائن، غائن کے اوپر ایک نقطہ ہے اس لیے اس کو غائن پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے سین اور شین، سین خالی ہے اور شین کے اوپر 3 نقطے ہیں۔ اسی طرح صاد ضاد،
ضاد کے اوپر ایک نقطہ ہے، اسی طرح سے ب ت ث لکھنے میں تو بالکل سیم ہے، لیکن نقطوں کی رد و بدل سے ان کی آواز بدل جاتی ہے۔ جیسے با کے نیچے ایک نقطہ ہے، تا کے اوپر 2 نقطے ہیں، سا کے اوپر 3 نقطے ہیں، تو یہ جیسے جیم، ح اور خ بالکل سیم لکھے جاتے ہیں، لیکن نقطوں کی وجہ سے رد و بدل سے، جیسے جیم کے اندر ایک نقطہ ہے، ح خالی ہے، خ موٹا پڑا جائے گا اور اس کے اوپر ایک نقطہ بھی ہے، اس لیے اس کو خ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے دال اور ذال نقطے کی وجہ سے الگ ہو رہے ہیں، جیسے را اور ز، یہ نقطوں کے رد و بدل سے ان کو پہچان لیں اور ان کی آواز بھی الگ ہوگی۔ اسی طرح سے ہم آپ کو اس میں اب بتائیں گے جو حلقی مخرج ہیں، جیسے ح ہے وسط حلق، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا ہے، ح وسط حلق، خ ابتدائے حلق سے اس میں خرخر کی آواز ہوتی ہے۔ اسی طرح سے 2 آ گئی ہے، عین وسط حلق، عین عین الف، عین حمزہ نرمی سے نکلتا ہے، اور عین وسط حلق یعنی گلے کے درمیانی گلے سے نکلتا ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے غین غین ابتدائی حلق سے ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے حمزہ سانس کو چھوڑتے ہوئے سینے کی طرف سے سانس کو چھوڑتے ہوئے ادا ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ہا بھی، اور اس ہا یہ نرمی والا ہا اور اس ہا میں فرق ہونا چاہیے، ہا 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 ہا، اس طرح سے ان کے مخرج آپ درست کریں۔ ایک بار ہم پھر دہراتے ہیں، الف با تا ثا جیم حا خ دال ذال را ز سین شین صاد ضاد طا ظا عین عین غین ف قاف قاف کاف لام میم نون واو ہ ہ حمزہ حمزہ یا۔ اس طرح سے یہ آج کا لیسن ہے، اس کی خوب مشق کریں آپ، اور نقطوں کے رد و بدل سے حرفوں کی پہچان بھی کریں، تو اس کی خوب مشق کریں۔ اس کے مخارج ہم نے پچھلی کلاس میں بتائے ہیں، اور وہ کلاس بھی آپ دیکھ لیں یہاں پر کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور دوسرے لوگوں تک بھی شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ علم جتنا آپ پھیلائیں گے اتنا انسان کے اندر بڑھتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں یا بہترین انسان وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور اس کی تعلیم دوسروں کو دیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ غلطی کوتاہی معاف۔ ٹیک کیئر۔ اللہ نگہبان۔